هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیریں اور ان کی مختلف ترکیبیں مشق کے لیے۔ ضمیر وہ اسم ہے جو جملے میں کسی اسم کے بدلے میں آئے، جیسے زید گفت کے بدلے او گفت کہنا، تو اسے کہتے ہیں ضمیر۔ کبھی یہ غائب کے لیے آتا ہے، کبھی حاضر کے لیے آتا ہے، کبھی تکلم کے لیے آتا ہے۔ بنیادی طور پر ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر متصل یعنی جو اسم یا فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور ضمیر منفصل یعنی جو اسم اور فعل سے الگ ہو۔ اور جس طرح فارسی زبان کے اندر صیغے 6 آتے ہیں، اسی طرح ضمیریں بھی 6 آتی ہیں، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ تو یہ نیچے جملوں کے درمیان ضمیروں کا استعمال کریں گے اور اس کو جملوں میں پیش کریں گے، ہم دیکھیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں پیش او ہست، پیش او ہست اس کے سامنے ہے یعنی اس کے پاس ہے، پیش او ہست اس کے پاس ہے، او دارد، او دارد وہ رکھتا ہے، او دارد وہ رکھتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں پیش او ہست میں او یہ ضمیر ہے، ضمیر غائب، اور ضمیر منفصل ہے، یہ فعل سے الگ ہے، اسم سے الگ ہے۔ او سگے دارد وہ ایک کتا رکھتا ہے، پیش شاہ ہست، پیش شاہ، یہ شاہ یہ بھی ضمیر منفصل ہے، الگ ہے، پیش شاہ ہست ان لوگوں کے سامنے ہے، پیش شاہ ہست ان لوگوں کے سامنے ہے یعنی ان لوگوں کے پاس ہے۔ آہا دارند، آہا دارند وہ لوگ رکھتے ہیں، آہا دارند وہ لوگ رکھتے ہیں۔ آہا گروا دارند، غربا کہتے ہیں بلی کو، آہا گربا دارند وہ لوگ بلی رکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر دیکھیے آہا دارند کے اندر آہا اور آہا غربا دارند کے اندر آہا، یہ دونوں آہا یہ ضمیر ہے، ضمیر غائب، یہ جمع غائب۔ پیشت، پیشت ہست تیرے سامنے ہے، تو اس کے اندر دیکھیے تا، یہ تا ضمیر ہے، یہ ہے ضمیر متصل ملا ہوا ہے۔ پیشت ہست تیرے سامنے ہے، اسبداری تو گھوڑا رکھتا ہے، اسبداری تو گھوڑا رکھتا ہے، پیشت اسب ہست تیرے سامنے گھوڑا ہے، پیشت تیرے سامنے اسب ہست گھوڑا ہے۔ پیش شما ہست تم لوگوں کے سامنے ہے، پیش شما تم لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اس میں دیکھیں اس میں جو شما ہے یہ حاضر کی ضمیر ہے، پیش شما ہست تم لوگوں کے سامنے، جمع حاضر کی ضمیر ہے، تم لوگوں کے سامنے ہے۔ پیش شما خروس ہست تم لوگوں کے سامنے مرغا ہے، خروس کہتے ہیں مرغے کو، اور فارسی زبان میں مرغ کے معنی آتے ہیں پرندے کے۔ پیش شما خروس ہست تم لوگوں کے سامنے مرغا ہے، شما سگ دارید تم کتا رکھتے ہو، شما تم لوگ سگ دارید کتا رکھتے ہو۔ پیش من است میرے سامنے ہے، کارد او پیش من است، کارد کہتے ہیں چھری کو، کارد او پیش من است اس کی چھری میرے پاس ہے۔ بندہ کار دارم، بندہ چھری رکھتا ہے، آدمی اپنے لیے عاجزی کے طور پر بندہ استعمال کرتا ہے۔ بندہ کار دارم، بندہ کار دارم بندہ چھری رکھتا ہے یعنی میرے پاس چھری ہے۔ پیش ما ہست، تو اس کے اندر دیکھیں ما، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ پیش ما ہست ہم لوگوں کے سامنے ہے، پیش ما شتر است ہمارے سامنے اونٹ ہے۔ ما داریم ہم رکھتے ہیں، ما شتر داریم ہم اونٹ رکھتے ہیں۔ تو
ان سب مثالوں کے اندر نیچے کی تین پیشے ما شتر است، ما دارم، ما شتر دارم، ان سب کے جان لفظ ما یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، خروس من پیش تست، سوالی جملہ ہے، میرا مرغا تیرے پاس ہے، تیرے سامنے تیرے پاس ہے۔ پیش من نیست، میرے پاس نہیں ہے۔ پیش بندہ نیست، مجھ بندے کے پاس نہیں ہے۔ تو اس سوال کا 2 جواب دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے خروس من پیش تست، میرا مرغا تیرے سامنے ہے، تو جواب دے سکتے ہیں پیش من نیست، میرے پاس نہیں ہے۔ اور اس سے اچھا جملہ ہے پیش بندہ نیست، مجھ بندے کے پاس نہیں ہے۔ اس کے اندر زیادہ مبالغہ ہے، فصاحت ہے۔ اس کے بعد ہے یا ابوی من پیش شما است، میرا ٹٹو، یا ابوی من میرا ٹٹو پیش شما است تمہارے سامنے ہے۔ سوالی جملہ ہے، جواب ہے پیش ما نیست، ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یا اس کو ایسے ہی بول سکتی ما نداریم، ہم نہیں رکھتے ہیں۔ خرے من پیش اوست، میرا گدھا اس کے پاس ہے۔ خرے من پیش او نیست، میرا گدھا اس کے پاس نہیں ہے۔ او ندارت، وہ نہیں رکھتا۔ قمچی شما پیش من است، قمچی کہتے ہیں چھڑی کو۔ قمچی شما پیش من است، میری قمچی تم لوگوں کے سامنے ہے۔ پیش او نیست، اس کے سامنے نہیں ہے۔ او ندارت، وہ نہیں رکھتا۔ کلاه شما پیش آہاں است، کلاه کہتے ہیں ٹوپی کو۔ کلاه شما تمہاری ٹوپی پیش آہاں است، ان لوگوں کے سامنے ہے، ان لوگوں کے پاس ہے۔ تم لوگوں کی ٹوپی ان لوگوں کے پاس ہے۔ خیر پیش آہاں نیست، خیر ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ آہاں ندارن، وہ لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 3، کلاہت پیش شاہ ہست، میری ٹوپی ان لوگوں کے پاس ہے۔ خیر پیش شاہ نیست، خیر ان کے پاس نہیں ہے۔ پیش آہاں نیست، ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ کتابت پیش ماست، کتاب کی معنی کتاب، وتا ضمیر ہے، ضمیر متصل اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ کتابت پیش ماست، کتابت تیری کتاب پیش ماست ہمارے سامنے ہے، تیری کتاب ہمارے پاس ہے۔ خیر پیش شما نباشد، خیر تم لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ پیش آہاں باشد، ان لوگوں کے پاس ہوگا۔ تو خیر پیش شما نباشد، خیر تم لوگوں کے پاس نہیں ہوگا، یعنی نہیں ہے۔ پیش آہاں باشد، ان لوگوں کے پاس ہوگا۔ قلم ما پیش شاہ است، میرا قلم پیش شاہ است، ان لوگوں کے سامنے یعنی ان لوگوں کے پاس ہے۔ پیش آہاں نیست، ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ پیش خودت باشد، خود تیرے پاس ہوگا۔ پیش خودت، خود تیرے پاس، باشد ہوگا۔ چاقوئیں شاہ پیش تو نیست، تیرا چاقو، چاقوئیں شاہ ان لوگوں کا چاقو، پیش تو تیرے پاس، نیست نہیں ہے، ان لوگوں کا چاقو تیرے پاس نہیں ہے۔ پیش ما کہ ددید، پیش ما کہ دیدید، پیش ما کہ دیدید کہہ رہے ہیں تمہارے سامنے، پیش ما تمہارے سامنے، کہ دیدید کب دیکھا۔ اچھا پیش ما ہمارے سامنے، کہ دیدید کب دیکھا، ہمارے سامنے کب دیکھا۔ پنسل آہاں پیش ما است، ان لوگوں کی پینسل ہمارے پاس ہے۔ پیش شما کجا باشد، تمہارے پاس کہاں ہوگا۔ پیش شاہ خود باشد، خود ان کے پاس ہوگی۔ اس کے بعد ہے نمبر 4، پیش من بود، میرے سامنے یا میرے پاس تھا، تو یہ بود ماضی ہے۔ پیش من بود، میرے پاس تھا۔ من داشتم، میں رکھتا تھا۔ بندہ داشتم، میں بندہ رکھتا تھا، بندہ رکھتا تھا نہیں، میں بندہ رکھتا تھا۔ پیشت بود، تمہارے پاس تھا،
تو داشتی تو رکھتا تھا، پیشش بود اس کے پاس تھا، تو پیش معنی سامنے اور شین ضمیر ہے متصل ملی ہوئی، پیشش بود اس کے سامنے، اس کے معنی میں اس کے پاس تھا، او داشت وہ رکھتا تھا، پیش ما بود ہمارے پاس تھا، ما داشتیم ہم رکھتے تھے، پیش شما بود تمہارے پاس تھا، تم لوگوں کے پاس تھا، شما داشتید تم رکھتے تھے، پیش شاہ بود ان لوگوں کے پاس تھا، آہا داشتن وہ لوگ رکھتے تھے۔ اس کے بعد ہے نمبر 5، من نداشتم میں نہیں رکھتا تھا، بندہ نداشتم میں بندہ نہیں رکھتا تھا، تو نداشتی تو نہیں رکھتا تھا، ما نداشتیم ہم نہیں رکھتے تھے، شما نداشتید تم لوگ نہیں رکھتے تھے، آہا نداشتند وہ لوگ نہیں رکھتے تھے، او نداشت وہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد ہے نمبر 6، پیش من نبود میرے پاس نہیں تھا، پیشت نبود تیرے پاس نہیں تھا، پیشش نبود ہمارے پاس نہیں تھا، پیش شما نبود تمہارے پاس نہیں تھا، پیش شاہ نبود ان لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ تو اس سبق کے اندر ہم نے دیکھا کہ مختلف جملوں کے اندر کس طرح ضمیر کو استعمال کیا گیا ہے، کہیں ضمیر واحد کو استعمال کیا گیا ہے، کہیں غائب کو، کہیں ضمیر حاضر کو، کہیں ضمیر تکلم کو، کہیں ضمیر متصل کو، کہیں ضمیر منفصل کو۔ اور آپ اگر تحصیل مبتدی پڑھیں گے تو اس کے اندر ضمائر کی پوری تفصیل موجود ہے، ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں، ضمیر متصل کیا ہوتی ہے، ضمیر منفصل کیا ہوتی ہے، اور ضمیر غائب یعنی کتنے قسم کی ضمیریں ہوتی ہیں، اس کو آپ سب تحصیل مبتدی کے اندر پڑھیں گے۔